آپ ان میں عمران نیازی کی زبان دیکھیں اور میری جتنی ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو شاید ہی ایسا کوئی لفظ جو میں نے استعمال کیا ہو جس طرح کی گھٹیا اور فضول زبان عمران نیازی نے اسی فوج کے حوالے سے استعمال کی ہے جس کی گود میں بیٹھ کر یہ ان دنوں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ پہلا کلپ آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں کہ اس میں یہ پاکستانی فوج کا جو مشرقی پاکستان میں ایک آپریشن تھا جس میں بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا، اس حوالے سے یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ فوج نے غلط کیا، بنگالیوں پر ظلم ڈھائے، پھر اس کے بعد سرحدی پاکستان بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کا ہی قتل عام کر رہی ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے اس نے انٹرنیشنل فورم پر یو کے میں کہی ہیں اور پوری دنیا جو ہے اس نے اس کی ان باتوں کو سنا اور اس کی جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ اب تک محفوظ ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں اس نے جو کچھ کہا اس پر نہ اس وقت کوئی ایکشن ہوا اور نہ ہی جو اب یہ چونکہ فوج کے قریب ہے تو ظاہر ہے فوج تو ایکشن نہیں لے رہی، لیکن مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ یہ اس فوج کو جسے کہتا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کا قتل عام کرتی ہے، تو ان دنوں بھی وہی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں میں آپ دیکھیں جو پشتون موومنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے، ان لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ ان کے 2 ممبران اسمبلی جو ہیں وہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ بہرحال آپ یہ کلپ دیکھیں اور پھر اس کی باتوں کو جو ہے پاکستان کی آج کی جو فوج کی جو پالیسی ہے ان کے مطابق کمپیئر کریں کہ آیا کیا فوج کے جو رویہ تھا، فوج جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد جو وہ جنرلز ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ عام سپاہی جو ہے وہ کوئی پالیسی سازی میں حصہ نہیں لیتا، وہ تو صرف اس کا دماغ اتنا ہی کام کرتا ہے کہ حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? آپ نے پہلا کلپ دیکھا تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو فوج کر رہی تھی اور اس کے جن اقدامات پر عمران نیازی اس وقت تنقید کر رہا تھا، اب بھی وہی صورتحال ہے۔ اب یہ جو اقدامات ہیں یہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، قبائلی علاقوں میں ہو رہے ہیں، اور اب پنجاب کے میں بھی یہی کچھ شروع ہو گیا۔ لیکن یہی جو فوجی پالیسی ہے اب اس کی چھتری کے نیچے ہو رہی ہے، یہ ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے، لیکن یہ اس نے اس چیز کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیا ہے، کیونکہ اس کو ذاتی اقتدار جو ہے جو اس کی زندگی کی کہہ لیں کہ سب سے بڑی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے، تو اب اسے جو فوج کے جتنے مظالم ہیں وہ سارے حلال اور جسٹیفائڈ نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ اس کا دوسرا کلپ دیکھیں کہ اس میں یہ جرنیلوں کے حوالے سے کیا زبردست مشورہ دے رہے ہیں۔ تو کوئی امید نہ جنرل جو ہے نا وہ اندر دم ہی نہیں ہے نہ بڑا قدم اٹھا تھی 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دو نا تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا، ایسے بزدل ہوتے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے لوگوں کو کتنے آسان زبان میں یہ سمجھایا کہ پاکستان کا جو جرنیل ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا ڈرپوک ہوتا ہے، کہ وہ اپنے لوگوں کو جب سڑکوں پر دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر اس کا جو ہے وہ پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی جرنل جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے نہ اس سے جواب دہی کی ہے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا، نہ اس نے کوئی معذرت کی ہے اور یا وضاحت کی ہے کہ ان باتوں سے میرا کیا مقصد تھا۔ اور اب اگر یہ جرنیلوں کے ساتھ مل کر حکومت کر رہا ہے تو فوج میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے، کون سے نئے جرنلز ہیں جو یہ کہاں سے امپورٹ ہوئے، یہ بھی اسی آرمی میں سے آپ کہہ لیں ترقی پا کر جنرل سے پہنچے ہیں، تو ان کی سوچ، ان کی مینٹیلٹی، ان کی ٹریننگ بھی وہی ہے جو ان جرنلز کی تھی جن کے بارے میں عمران خان نے یہ باتیں کی تھی۔ یہ تیسرا کلپ بھی جو ہے یہ بھی فوج کے حوالے سے۔
اپنی کرسی کے لیے. آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے. اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ یہ تینوں کلپ جو ہیں یہ کافی طویل ہیں، تو میں نے اس میں سے ایڈٹ کر کے جو ویڈیو چونکہ طویل نہیں بنائی جا سکتی تو وہ آپ کو جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ دکھایا ہے. اس کے علاوہ بھی ایسی اور بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جس میں اس نے فوج کے حوالے سے اسی طرح جو ہے وہ تنقید کی ہے اور جرنیلوں کو برا بھلا کہا ہے. اب آپ نے تینوں کلپ دیکھ لیے اور یہ کوئی ایک دفعہ اس کی زبان نہیں پھسلی، 3 مختلف موقعوں پر اس نے اسی طرح فوج کے حوالے سے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے جو جرنلز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ عوام دشمن ہے اور عوام کو کچلنے کے لیے، اپنے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اب یہ اسی فوج کے ساتھ چونکہ کام کر رہا ہے تو میں اب آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنے طور پر سوچیں کہ ایسا ہی کیا تبدیلی آئی ہے کہ یہ اس فوج کے لیے قابل قبول ہو گیا ہے اور اس کے لیے فوج قابل قبول ہو گئی. تو یہ آپ کے بھی سوچنے کا جو ہے آپ کا بھی فرض ہے کہ اس بات پر غور کریں. رہی بات ان لوگوں کی جو کھریاں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہاں سے فوج کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اگر چاہیں تو سوچ سکتے ہیں. گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی رائے بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں ان دو جو فرینڈلی ان کے ریلیشنز ہوئے ہیں جرنیلوں کے اور عمران نیازی کے، تو اس کا جو ایک کامن فیکٹر ہے وہ پاکستان کی محبت یا ایسا اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے نواز شریف کی مخالفت ہے. فوج کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نواز شریف سے ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کے بعد اگر کوئی ایسا لیڈر سامنے آ رہا ہے کہ جس کے ساتھ عوام ہے اور جو فوج کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. اسی طرح عمران نیازی کے جو کرکٹ کا کریئر ہے اس کے دوران اس کو نواز شریف سے کچھ ذاتی مسائل ہیں، تو ان مسائل کی وجہ سے یہ نواز شریف سے نفرت کرتا ہے. تو اپنے ذاتی نفرت اور انتقام کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا. اب دونوں کا جو ہے وہ کہہ لیں ہدف ایک ہے. فوج بھی نواز شریف کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے اور عمران نیازی جو ہے وہ بھی نواز شریف کے سخت خلاف ہے. تو اس مخالفت کا جو ایجنڈا ہے اور کامن اینمی ہے، اس کی بیسس پر یہ الائنس بنا ہوا ہے اور فوج نے عمران نیازی کے ماضی کو نظر انداز کر کے اور اس کو یہ موقع دیا ہے کہ اس کو فرنٹ پر رکھیں. اس کی جو کرکٹ والی فیم ہے اور جو ایز اے چیریٹی ورکر فیم ہے اس کو کیش کروائیں، اور اس کی آڑ میں وہ ایک پاکستان کا جو ایک پاپولر لیڈر ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا